حاضرین کرام، جمعیت یوتھ کلب یا خدام ملت جمعیت علماء کے شعبوں میں قدیم شعبہ ہے، لیکن پچھلے ابھی کرا دیں گے آگے اسی میں جمعیت یوتھ کلب خدام ملت اگرچہ جمعیت علماء کے قدیم شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ شعبہ جس سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم کی خصوصی دلچسپی اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ اس شعبے کے زیر اہتمام ہونے والی محنتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان تیار کیے جائیں جو اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اور انسانی کردار کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والے۔ وہ اگر ایک طرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے پابند ہوں تو دوسری طرف اللہ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے بھی پابند ہوں، اور اپنے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس بھی ان کے دل کے اندر جاگزی ہو۔ کام کے نوجوان بنانے کی یہ محنت ہے جو جمعیت یوتھ کلب کے زیر اہتمام انجام دی جا رہی ہے۔ اس شعبے کا مکمل تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شعبے کے ذمہ دار جناب مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جمعیت یوتھ کلب کے تعارف سے سامعین کو باخبر کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ اکابرین جمعیت، کارکنان جمعیت، جس شعبے کے بارے میں ابھی فرمایا گیا اور مختصر لفظوں میں اس کا خلاصہ بھی پیش کر دیا گیا، ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اشرف المخلوقات میں بھی اشرف کون ہے، انسانوں کی بھیڑ میں بھی اچھا انسان کون ہے، جو ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان صفات میں ایک صفت یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہو۔ جمعیت علماء ہند کی ہدایات کے بموجب سماجی خدمات بلا تفریق مذہب و ملت، مخلوق خدا کی خدمت، یہ جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ جمعیت علماء ہند کا ایک خواب جو اکابرین جمعیت نے 1960 میں دیکھا تھا، آج موجودہ صدر محترم ہم سب کے محبوب رہنما جانشین فدائے ملت دامت برکاتہم کی صدارت اور ان کی قیادت اور ان کی خصوصی توجہ کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اکابرین کا یہ خواب انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ یہ نوجوان کچھ ایسے جو اسکاؤٹنگ کے طرز پر ٹریننگ اور تربیت حاصل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں، وہ نوجوان جو خدمت خلق کے لیے اس کے جذبے سے سرشار ہوں اور اس کے طریقے سے بھی واقف ہوں۔ جمعیت یوتھ کلب اسی لیے آج بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی شاخ بن کر کے ملک میں کام کر رہا ہے۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے، اب تک جو کام کیے گئے ہیں، اس کی مختصر سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نیکسٹ آگے بڑھائیں۔
जमीयत यूथ क्लब अंधेरे से रोशनी की तरफ एक कोशिश है। इंसानों की भीड़ में सिसकती हुई इंसानियत, बिलखुसूस नौजवान, तरक्की के नाम पर गुमराही के रास्ते पर भटक रहा है। उरियानियत वगैरह को आज की तरक्की, इंसानियत की तरक्की बताते हुए इंसानियत को तबाह किया जा रहा है। तालीम से बेतवज्जोही आम, बेरोजगारी, नशा, जुआ, सूद का लेन देन आम होता जा रहा है। मजहब की रोशनी से दूर रहकर गुमराही के अंधेरे में इंसान भटक रहा है। इस बुनियाद पर जमीयत यूथ क्लब का क़याम अमल में आया है। आगे, जमीयत यूथ क्लब क्या है? जमीयत यूथ क्लब जमीयत उलमाए हिंद की एक ज़ैली शाख है। जमीयत यूथ क्लब की ये कोशिश है कि जमीयत उलमाए हिंद के दस्तूर असासी के मुताबिक नौजवानों की तवानाई, ज़हनी तरबियत और फौरी फैसला लेने की सलाहियत, जिस्मानी क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत और बरकरार रखकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत का मिजाज पैदा करने और उनको मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन का आदी बनाने के लिए अपने अपने मजहबी रास्ते पर चलते हुए स्काउटिंग की तरबियत दिलाकर खादिम मिल्लत यानी एक अच्छा शहरी बनाना है। आगे, स्काउटिंग क्या है? स्काउटिंग इंसानियत की बुनियाद पर बगैर भेदभाव के नौजवानों की एक रजाकाराना गैर सियासी तालीमी तहरीक है और अब तक की दुनिया में ये वर्दी वाली, यूनिफॉर्म वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। स्काउटिंग का मकसद क्या है? नौजवानों को जिस्मानी वर्जिश, फिक्री, जज्बाती, मुआशरती और रूहानी तरबियत देकर एक अच्छा शहरी बनाकर इंसानियत के लिए मुफीद बनाने की कोशिश करना है। जमीयत यूथ क्लब का मकसद तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसानियत की हमदर्दी, वफादारी, हौसलामंदी, किफ़ायत शारी, खुद एतमादी, नरम मिजाजी और अपने कौल व फ़ेल में सच्चाई जैसी सिफात से मुत्तसिफ, मुल्क व मिल्लत और मखलूक खुदा की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों को मुनज़्ज़म और इंसानियत के लिए नाफे बनाने की कोशिश करना है। जमीयत यूथ क्लब में 3 दर्जों में ट्रेनिंग दी जाती है। 6 से 10 साल, 10 से 17 साल और 17 से 25 साल के उम्र के बच्चे और बच्चियों को उनकी उम्र के लिहाज से दर्जे बना करके अलग अलग तरबियत दी जाती। जमीयत यूथ क्लब के मकसद में उन्हें मकसद हयात याद दिलाया जाता है। जिंदगी के मकसद क्या है? पहली चीज है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के हुकूक को समझने वाले हों, और दूसरी चीज है हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों के क्या हक हैं, रिश्तों के क्या हक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं। ये चीज खास तौर पर उनकी ज़हनी तरबियत के लिए सिखलाई जाती है। स्काउटिंग में भी उसके नियम और उसके ज़ाब्ते में ये चीज अहमियत के साथ शामिल है। और तीसरी चीज है कि इंसान का अपने नफ्स के बारे में क्या हक है। इस तरीके से अगर कहा जाए कोई दीन समझना चाहे तो ये कहा जा सकता है 2 लफ्जों में कि दीन नाम है हक अदा कर देने का। जो इंसान का हक अदा कर दे, जो जानवरों का हक अदा कर दे, जो मखलूक खुदा का हक अदा कर दे, तो वो दीनदार कहलाया जाएगा। जो अल्लाह के हुकूक अदा करे, हुकूकुल इबाद अदा करे और अपने नफ्स का हक अदा करे, तो ये बेहतरीन दीनदार इंसान होगा। इसके अगले दर्जात जो बतलाए गए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट तक 3.5 साल इसमें लगते हैं। और 3.5 साल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है
ایک بچے کا اس پر خرچ آتا ہے 18,630 روپے۔ آگے بڑھو اور آگے بڑھو گے۔ اسکاؤٹنگ کے ذریعے سے ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فرسٹ ایڈ، تیراکی، گھڑ سواری، تیر اندازی، سیلف ڈیفenس، ایڈونچر اور سگنلنگ جیسی اہم ٹریننگ دینا ہے۔ یہ سگنلنگ کا جو تذکرہ ہے، جب ہم پہلی مرتبہ ٹریننگ کے لیے گئے تھے تو کچھ جگہوں پر کچھ کوڈ ورڈ میں بات کی جا رہی تھی۔ جب ان باتوں کو سنا اور ہلکا سا سمجھا تو ایسا لگا کہ تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریکات میں یہ تحریک ہمارے لیے آج بھی نمونہ ہے۔ اب تک کا جو سفر ہے اس میں سارے کیمپوں میں سے اب تک 23,164 نوجوان اس ٹریننگ میں حصہ لے چکے ہیں اور اگلے درجے کی ٹریننگ میں 1,868 نوجوان آگے کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابھی تک جمعیت یوتھ کلب کا نظام 9 صوبوں میں چل رہا ہے۔ 9 صوبوں میں 34 ضلعوں میں کام چل رہا ہے۔ اتر پردیش میں 17 اضلاع، گجرات میں 6، تلنگانہ میں 1، آندھرا پردیش، کرناٹک، ہریانہ، راجستھان، دہلی، کشن گنج، بہار، یہ 9 جگہوں پر 34 اضلاع میں ابھی تک کام چل رہا ہے۔ جمعیت یوتھ کلب نے اب تک جو بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی دعوت پر 16 نیشنل پروگراموں میں شرکت کی ہے۔ 184 بچوں نے اس میں حصہ لیا اور الحمدللہ اپنی عمر کے لحاظ سے اس نے بہترین کارکردگی اکثر جگہوں پر پیش کی ہے۔ آپ حضرات کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ یہ قافلہ اور آگے بڑھتا رہے گا اور آگے بڑھا۔ ہمیں جو اچھے نتیجے کی امید ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ کو مثبت بنانے کی کوشش کریں، بھائی چارہ، نفرت سے پاک مہذب سماج، خوشحال زندگی، صاف ستھرے امن و امان کے ماحول کی امید اس پروگرام سے ہم سب کو جاگی ہے۔ ابھی جمعیت یوتھ کلب کا ایک گروپ راجستھان میں بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی طرف سے جو ایک بڑا اجتماع ہوا، جیسے ہم لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی زبان میں اسے جمبوری بولتے ہیں، اس میں پورے ملک اور 7 ملکوں سے اس کے علاوہ نوجوانوں نے شرکت کی۔ 37,000 نوجوانوں کے وہاں رجسٹریشن ہوئے تھے جنہوں نے حصہ لیا۔ جمعیت یوتھ کلب کے 139 بچوں نے وہاں پر حصہ لیا۔ ہم اس مقصد سے گئے تھے کہ اس مرتبہ ہم دیکھیں گے اور ہماری سمجھ میں آئے گا تو ہم آگے کس طریقے سے تیاری کر سکیں گے۔ لیکن الحمدللہ جمعیت یوتھ کلب نے وہاں پر جب پہنچ کر کے جو اپنی محنت کا مظاہرہ کیا ہے تو 17 میں سے 9 ایوارڈ حاصل کیے۔ ہم صرف دیکھنے گئے تھے، بہت سارے ایسے لوگ جن کے ماتحت ہم کام کر رہے ہیں وہ 5 اور 6 پر رکے۔ جمعیت یوتھ کلب نے 9 سرٹیفکیٹ حاصل کیے، لیکن ہمارا خواب جو تھا ایک خاص طور پر وہ کم سے کم میرے اپنے نزدیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا شاید وہی خواب ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تھی ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ ہم لوگ وہاں صرف اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ کمپٹیشن جیتے، ہم لوگ ایک ایسی ذات کے، ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ اپنے کردار کے ذریعے سے اس غلامی کا ثبوت پیش کریں، لوگ انسانیت کو سمجھیں۔ انہوں نے وہاں اپنے کردار کے ذریعے سے وہاں پر الحمدللہ ایک مقام بنایا۔ لوگوں نے، بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے لوگوں نے یہ کہا اور انہیں یہ اطمینان ہوا کہ اگر اطاعت والے بندے چاہیے ہیں، بچے چاہیے ہیں، تو جمعیت یوتھ کلب سے ان کا رابطہ کیا جائے۔ ہم اپنے نبی کا پیغام، انسانیت کا پیغام ان تک پہنچانے میں کسی نہ کسی طرف منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ کچھ کمیاں بھی ہیں، آپ حضرات کا اگر تعاون رہا تو انشاءاللہ اب یہ قافلہ اپنی منزل پہ جا کے رکے گا۔
ہمارے اکابرین کی خواہشیں بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ جزاکم اللہ۔